بلا تاخیر دعوت دوں گا خطیب ذیشان بلبل قرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن حلیم قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریب قریب تشریف لے آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر۔ آ جائیں ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں، قریب قریب ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ مولانا حبیب الرحمن حلیم قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چلو رکھ دو پھر بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ایدنی بقدرتک العظیم، اللہم ایدنی بروح القدس۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے کی ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام سورہ انبیاء پارہ 17واں سورت اور سپارے دی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10 جنہیں میں اس وقت پڑھی۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ محترم تشریف لے آ چکے نے، میرے تو پہلے میرے علم چ نہیں، جو بھی صاحب علم جنہ بھی گفتگو کی تھی اللہ پاک انہوں دا گفتگو کرنا، احباب گرامی دا سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔
اور انتہائی پیارے مشفق مربی حافظ محمد اکبر جاوید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک دوستانہ بھی اور چھوٹا سمجھدے ہوئے شفقت کا اظہار بھی اور رہنمائی بھی وقتاً فوقتاً ظاہر ایک انہوں دی یاداں نے کہ دوست اجے بھی کوئی پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک حافظ صاحب دا یہ گلشن دا پودا بڑی محنت دے نال احباب دے تعاون نال اللہ دے فضل نال لا کے گئے نے، یقیناً انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے اور رہے گا۔ اللہ پاک جنہ جنہ دوستاں بھی اس گھر نوں بنان چ جو کردار ادا کیتا، جو دنیا تو جا چکے، اللہ انہاں واسطے اس گھر نوں عظیم صدقہ جاریہ بنائے، اور جو موجودہ انتظامیہ کے احباب مل کے چلا رہے نے، منتظمین جننے بھی نے، اللہ سب دے مال جان اندر برکت پیدا فرمائے۔ یقیناً نیکی دے کام انسان نوں بڑھ چڑھ کے کرنے چاہیے۔ میرے تو پہلے مینوں یہ نہیں پتا گفتگو کس عنوان تے ہو چکی، اور مینوں یہ بھی پتہ نہیں ٹائم میرا کنا ہے۔ کوئی بزرگو ٹائم کنا میرا نہیں، پھر بھی میں اپنے ٹائم سے محدود رہ کے بات سمجھانی، باقی انہاں دا ٹائم ویسے پہلے نہیں سی۔ یہ تو میرا معاملہ ہے تو پھر مینوں دس دو، میں تو ظاہر ہے کٹھے دونوں شروع ہو جائیے۔ چلو میں بلکہ تقریر پھر صحیح ایک فکر پیش کر کے نا میں اجازت لاں، ٹھیک ہے۔ میں ویسے یہ کیا سی مبین صاحب کون نے پتہ نہیں، میں تو صغیر صاحب نو جاننا، انور صاحب نو جاننا، باقی انہاں نہیں تعارف، لیکن میں کی عرض کیتی سی کہ میں تراویحاں میں آ رہا سی پروگرام تو میں تراویحاں اتنے پڑھ لینا تو میری پہلی تقریر کروا لو تاکہ میں اگے چلا جا آسان ہو گیا، لیکن نہیں جی تسی آخری ٹائم تہاڈا تو ہون تسی خود دیکھ لو، پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتا، تاہم بھی آخری کر سکتے نہیں، لیکن میں اگے کس طرح جانا، گل تو یہ نا میں اگے بھی تو جانا نا۔ بارک اللہ جی، توجہ بھائی، میں انشاءاللہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں، انشاءاللہ محبوب عوام خطیب اسلام انشاءاللہ خطاب کرنگے، تفصیلی گفتگو کرنگے، میں تو صرف ایک فکر جڑی نا وہ دلانی تو اس طرح بھی اگر ہو سکتا ہے علماء نوں تے تسی بڑا سنیا تے اج میں تواڈے کول کچھ سن لواں تے پھر کیا بات، کیوں بھائی ہے نا، ہن اپنی واری بول دے نہیں، کی خیال ہے؟ انہاں باہر تو تسی کہندے جنا انہاں اس طرح کیتا، اینوں انج کرنا چاہیے سی، انج کرنا چاہیے سی، وہ واقعی حق تہاڈا ہے کہ ساڈا بھی حق کچھ ہے نا، اسی بھی پوچھ لیے، ہے فکر ایسی؟ اور مشکل سوال نہیں میں زیادہ کرنے، مشکل سوال نہیں، آسان جا سوال، لیکن صرف احساس دلانا ہے، احساس جس قرآن دی عظمت فضیلت دا انکار نہیں اسی کرتے، اور جس قرآن دے بارے اسی سمجھنے ہیں کوئی شک بھی نہیں، سب تو عظیم کتاب، عظمت والی، فضیلت والی، مرتبے والی، مقام والی، کوئی شک نہیں، تے اسی ان دے نال کی کر رہے ہیں، بس یہ احساس دلانا ہے اسی کی کر رہے ہیں۔ اگر ان دے آغاز تے ہی غور کر لینا، صرف آغاز تے یہ جڑی آیت پڑھی ہے تے بہت انہیں ہلا کے ویسے ہی رکھ دیتا ہے نا، جڑی آیت پڑھی اگر شروع تو غور کر لیے نا تو ساڈے پلے حقیقت پورا معاشرہ تواڈے سامنے، تسی بھی معاشرے چ رہندے جے تے میں بھی رہنا، حقیقت ہے کہ ساڈے پلے کچھ نہیں ہے، اور اگر احساس نہیں ہو رہا تو میں صرف باقی سوال تو چلو پھر صحیح انشاءاللہ کسی وقت۔ سب تو پہلی سورہ فاتحہ تو بعد سورہ بقرہ ہے اور آغاز ہو رہا ہے اس سورت کے حوالے نال، شروع والی جڑیاں گلاں نے نا میں صرف اندے تے تھوڑا جہا تانوں جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، اور گلاں باتاں کچھ پوچھنی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ تو بعد پہلی سورت ہے اور قرآن دی سب تو بڑی لمبی سورت ہے، 40 رکوع، 286 آیتاں، مدینہ منورہ دے اندر نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ عظیم سورت ہے جس سورت دے بارے اندر حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ مفسرین نے لکھیا ہے کہ انہوں نے اس سورت نو 12 سال چ سکھیا 12 سال چ کنے سال چ تے ساڈے جامعہ دے جڑے کورس نے وہ کنے سال دے نے 8 سال دا 7 سال دا 5 سال دا پیچھے آ رہا ہے معاملہ ویسے تے انہوں نے صرف سورت بقرہ جڑی نا عربی زبان ہے انہوں دی عربی زبان عرب دے وچ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دی زندگی ہے تے شعور سمجھ دنائی فہم و فراست بڑا اللہ نے نوازیا ان دے باوجود سورہ بقرہ نو سکھیا 12 سال اندر اور ان دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا تے مر مٹنوں تیار تے اپنانوں تیار نے اور کیا اداواں نے انہاں دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار گرفت سوچ فکر یہ ساریاں چیزاں مگر انہوں نے توجہ میرے وال رکھیا جائے توجہ میرے وال انشاءاللہ کیونکہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی اس واسطے یہ نہ ہو کہ جڑا تھوڑا جا ٹائم ہے وہ تسی ادھر ادھر ویکھدے رہو تو جڑا ادھر ادھر ویکھے گا لاج میرے بڑا آندا کرنا میں اندر کو سوال کر لینا میں کی آکھیا ہے ٹھیک ہے تو شرمندگی تو بہتر ہے کہ بندہ دھیان نہ پہلے ہی گل سنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سورہ بقرہ نو 8 سال اندر سکھیا ہے کنے سال اندر 8 سال تے تسی سانو کہو کہ ایک گھنٹے جن دا خلاصہ بیان کر دو تو انج ہوندا بھلا 8 سال اور پھر ایسا سکھیا ہے کہ کیا ہیرے تراشے نے پھر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے کہ جس گلی جو گزرتے نا جس گلی جو شیطان وہ گلی چھڑ جاندہ ہے وہ رستہ ہی چھڑ جاندہ ہے تے دعویٰ ساڈا بھی ہے کہ اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں ہے نا دعویٰ یہ ساڈا بھی دعویٰ ہے قرآن انہاں بھی پڑھیا ہے قرآن انہاں بھی سمجھیا ہے اور سکھیا ہے تو سکھ اسی بھی رہے ہیں اور اسی کننا کو سکھ رہے ہیں دا اندازہ میں تمہیں بڑی چھیتی دسن والا انشاءاللہ لیکن ایک احساس دلا کے میں صرف تمہیں اندازہ دسنا ہے کہ سورہ بقرہ دے ابتدائی الفاظ حروف مقطعات نے حروف مقطعات ایسے حروف جنہوں لگ لگ کر کے لہدہ لہدہ کر کے پڑھیا جاندہ ہے اور قرآن پاک دیاں کنیاں صورتاں نے چلو انہی کو گل تے یاد ہے بعد بہبانوں 114 کنیاں 114 اچھا 114 صورتاں نے انہاں جو بسم اللہ کنیاں صورتاں دے شروع چ 113 یعنی ایک صورت شروع چ نہیں ہے کیڑی صورت ہے توبہ تے گویا کہ قرآن پاک پھر بسم اللہ کنی دفعہ ہے تو انہوں بھی چیک کرنا نا میں گل تو ساری ہے میں تقریر اج نہیں کرنی میں پھر کراں کسی در کنی دفعہ بسم اللہ قرآن چ 113 دی آواز بھی آ رہی ہے یہ ہے ساڈا فکر قرآن تے 114 دفعہ بسم اللہ 114 دفعہ صورتیں بھی 114 نے لیکن ایک صورت شروع چ ہے نہیں سورہ برات شروع چ نہیں ہے مگر سورہ نمل دے اندر موجود ہے سورہ نمل دے یاد رہے گا ہونا انشاءاللہ ہون اگر اسی بات میں اپنی بات نو رکھا نا صرف تسمیہ تے ہی صرف تسمیہ تے ایتھے بھی بڑا ٹائم بیت سکتا ہے گزر سکتا ہے اگر قرآن پاک دی قرات یا ارادہ بندہ جدو کردا تلاوت کرن دا ارادہ کرن دا تو سب تو پہلے کی پڑھنا چاہیے کی پڑھنا چاہیے انہوں ویسے کی کہندے ہیں اصطلاح کی کہندے ہیں اے ذرا غور کرنا جی قاری صاحب تعوذ آواز آئی ہے تعوذ صرف فکر دلانی فکر میں فکر تعوذ دی آواز آئی تعوذ ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات ہے انہوں کہنا کیے تعوذ کیا کہنا ہے انہیں انہوں یاد کرانا واسے بھی ٹائم چاہیے ہے ایڈی چھیتی نہیں یاد ہونی تعوذ کیا کہنا ہے
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਵੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਤਾਵੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ 2 4 5 ਯਾਦ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤਾਵੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। बड़े बड़े साहब इलम मौजूद ने मेरे सामने, हाफिज़े कुरान भी माशाअल्लाह होंगे, कोई इनकार नहीं तुहाडे इलम दा, बजुर्गी दा, नौजवानी दा सलाम पेश करना, लेकिन सिर्फ एहसास दिला रहा, एहसास। तावुज़ दे अंदर अपनी आवाज़ नूं किथे किन्ना क्यों लंबा करना है, इनका जवाब कोई दोस्त दे सकता है? अगली बात है आ जाओ, यानी इलम तुहाडा मैं चैक कर रहा, इलम तुसीं उलमा नूं चैक करदे जी, मैं हुण तुहानूं चैक करना। हुण अगे है इहदे नाल ही मिलदी, उहनूं कहंदे ने, की कहंदे ने बई, सही बोलो लफज, तस्मीया। क्या की कहंदे ने? बिस्मिल्लाह ज़हर है 114 दफ़ा कुरान च है, और 114 दफ़ा कुरान च अगर बिस्मिल्लाह है, इतों मैं इंदे ते सवाल कर ला, इदू सौखा सवाल है और बड़ा जोड़ा मैं करा। ये चीज़ बंदे नूं अजे तक तावुज़ और तस्मीया ना आंदा होवे, उस बंदे दे बारे च मैं की सोचां कि उन्होंने कुरान आंदा होएगा? क्या सानू कुरान की अजमत फजीलत बस सुनना ही है सिर्फ असी? इन्हें ते गौर फिक्र किन्ने करना है? कुरान आया ही गौर फिक्र करने वाले वास्ते। क्या साढ़े कोल इन्ना भी टाइम नहीं कि रोज़ाना 2 मिनट सिर्फ एक आयत ते गौर फिक्र ही कर लीए? इनू पढ़ना किस तरह है, इतनी किरात की है, इनका तलफ़्फ़ुज़ की है, इनकी अदायगी की है, इनका तर्जमा की है, मफ़हूम की है, तशरीह की है, सोचना है इनका तर्जमा एक क्यों है, दूसरा क्यों नहीं, इन्हें तो गौर फिक्र किन्ने करना है? आसमानों तो फरिश्ते ने आके। तस्मीया आसान जा सवाल है, आसान जा। बड़े साहब इलम मौजूद ने, साहब शौर, अकल, फ़हम वाले, इदराक वाले मौजूद ने। मैं सवाल करा कि बिस्मिल्लाह दे अंदर कित्थे लंबा करना है, क्यों करना है, किन्ना करना है, इनका एहसास कोई दोस्त जवाब देगा? कोई दोस्त जवाब देगा? और मैनू लगता है कि जवाब नहीं आएगा जितों तक मेरा इल्म है। और अगर जवाब नहीं तो तुसी दस दो, इस तो आसान सवाल को हो रहा है हुण। ये फिक्र कदों पैदा करनी, असी कदों, उम्र तो बड़ी जल्दी गुजर रही है, कदों फिक्र करनी है? गैर मुसलमान जाके कही असी गैर मुसलमान हूँ, तुसी फिक्र पैदा करो। भराओ दोस्तों, फिक्र इस बात की पैदा करो। और इसी तरह अगर मैं अगे बढ़ा, अगर देखा जाए, मैं चलो आप ही दस देना जवाब तो मैं कि साल भी शायद टाइम दें तो शायद ना जवाब दे सको। चलो मैं सवाल 1-2 करने ने कारी साहब की मौजूदगी इंशाअल्लाह, और उनका जवाब का इंतज़ार मैनू रहेगा। सवाल इनका यह है, तस्मीया के अंदर 2 जगह खड़ी ज़बर है, एक जगह तो या सकन तो पहले ज़ेर है, रूफे मद्दा बन रहा है, या मद्दा। 3 जगह तो आवाज़ में लंबा करना है, और आखिर ते लंबा ज़्यादा भी 2-3 अलिफ के बराबर जायज़ है, मगर खड़ी ज़बर 1 अलिफ के बराबर ठीक है। 3 जगह। और अगर इसे तस्मीया के बाद शुरू करना, इसे तस्मीया तो बड़ा टाइम गुजर सकता है, सही बात है। और तस्मीया के अंदर हुण इत्थे ये भी है, अल्लाह ताला दा इत्थे नाम आया, ज़ाती नाम, लाम और नाम दे भी अगे अहकाम ने किरात अंदर। और सानू तो अल्लाह खैर करे, स्कूल की PhD होंदी है, मगर किरात कहना नहीं आता, इनू कहते हैं किरत। एक कितने जगह है, एक कितने है किरत कहना, किरत। बड़े बड़े MPhil PhD जनाब तलीम है जो गुफ्तगू करके किरत कहते हैं, किरत। तो जोड़ा साहिब इल्म जी कोफत होंदी है उन्होंने ही पता है फिर, यानी किरात कहना भी नहीं आता सानू। और यही तस्मीया अल्लाह ताला का नाम जोड़ा इत्थे इस्तेमाल होया है, इस लाम नू इस जगह ते मोटा पढ़ना है, क्यों बरीक पढ़ना है, क्यों? कोई जवाब? अगर सीखना शुरू कर दो, मैं एहसास दिला के बात ख़त्म करनी है, सीखना शुरू कर दो इंशाअल्लाह। जेड़े भी इत्थे कारी साहब ने, इमाम साहब ने रोज़ाना दर्स 5 मिनट देन, तो 5 मिनट तुहानू ना
قرآن سکھانا شروع کرنا نورانی قاعدہ نورانی ہوں تسی کہو لو جی اسی تو پڑھیا قرآن سانوں بڑا آتا تو نورانی قاعدہ پڑھیے نورانی قاعدہ میں کہنا نورانی قاعدہ بھی اگر تسی سیکھ لو نا تو بہت بڑی سعادت والی بات ہے سعادت والی اور اگے حروف مقطعات آ رہے ہیں مقطعات 29 صورتوں دے شروع چ الفاظ نے تے لگ لگ انہوں نے پڑھیا جاتا ہے جس طرح حروف مفردات نے کلا کلا لکھیا ہے حروف تہجی ابتدائی ہے اسی طرح یہ بھی نے 29 صورتوں دے شروع چ نے تے اللہ پاک نے نا قرآن دا اعجاز بیان کیتا ہے قرآن دا اعجاز جڑے آندے سی نا یہ آپ سلم آپ پہ جاندے نے وہ تے پہاڑاں جو کسی کو سکھ آندے نے تے سانو آ کے کہندے نے میرے تے اللہ نے وحی کیتی ان دا جواب بھی آیتاں بھی میرے سامنے نے لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا تے اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ گل ہے تو پھر انج کرو ہاں جڑے تسی اس طرح دی زباناں کھول دے جے تو تسی اس طرح کر لو کہ یہ جو کہندے جے جاندے نے پہاڑاں تے سکھ کے آ جاندے نے سانو کہندے نے آ کے اللہ نے میرے تے وحی کیتی ہے تے تسی انج کرو جاؤ پورے جن تے پورے انسان پورے جن تے پورے کل ان اجتمعت یہ آیت پوری بنی اسرائیل دے اندر موجود ہے کہ سارے جنوں انس کٹھے ہو جاؤ تے ایک دوجے دی مدد تعاون بھی کر لو تے جاؤ ایک ادھے جنوں نہیں کیا ایک ادھے انسانوں نہیں کیا سارے نو کہہ کے فرمایا جاؤ سارے مل کے نا اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ ادو تو لگ کے اج تک تے قیامت دی کندا تک جدوں تک رب چاہے گا چیلنج موجود ہے آئے کوئی قبول کرے انہوں لیکن نہیں ایسا نہیں ہوئے گا اللہ فرماندے اچھا اوکھا کام ہے چلو انج کر لو گھٹا دینے انہوں تھوڑا جہا صرف زبان کھولن تو پہلے بندہ سوچ لو میں بول کی رہا تے یہ نہیں پہلے بولو تے پھر سوچو فائدہ ہی کوئی نہیں پہلے سوچو پھر بولو انہوں نے یہ گل تے کہہ دیتی نا جاندے نے گھٹ کے لے آندے نے فرمایا چلو سارا نہیں تے چھڈو سارے مل کے نا سورہ ہود ہے سارے مل کے میرے اس قرآن جیسیاں 10 صورتیں بنا کے لے آؤ 10 صورتیں اجے تک یہ بھی چیلنج قبول کیتا بولو نا سر نہ لاؤ زبان بھی لاؤ تھوڑی جی قبول کیتا نہیں فرمایا اچھا 10 بھی نہیں چلو انج کر لو سورہ یونس اور سورہ بقرہ ہے سورہ یونس اور سورہ بقرہ اندر موجود ہے بات فرمایا چلو سارا قرآن بھی رہن دیو 10 صورتیں بھی رہن دیو میرے قرآن جیسی نا ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ ایک صورت یہ بھی نہیں اس تو بھی گئے گزرے تو انج کر لو سورہ نجم ہے فرمایا اللہ نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فرمایا انج کرو اور جے سارا قرآن نہیں 10 صورتیں نہیں ایک صورت نہیں تو جاؤ میرے قرآن جیسی ایک بات ہی بنا کے دکھا دیو ٹھیٹ کرنے دی حد نہیں کر دی تھی اللہ پاک نے یہ معجزہ ہے معجزہ ہے اللہ نے عاجز کر دیتا سارے نو بے بس کر کے رکھ دیتا اور فرمایا جاؤ قرآن جیسی ایک بات لے آؤ نا یہ گہرائی اینی ہے میں حیران ہونا باہر مقام پڑھ کے اسی پتہ نہیں کہڑیاں سوچاں چ پے ہاں تے مینوں یاد کرایا جے سورہ شورا تے آیت نمبر 47 دا ابتدائی حصہ میں نا اندے تے سوال کر کے پھر میں جانا ہے تے ایک بات بھی نہیں چلو ایک بات بھی نہیں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں ہیں اللہ فرماندے نے چلو انج کر لو حروف مقطعات نے 29 صورتاں دے شروع اندر اور حروف مفردات لگ لگ کر کے انہوں نے پلایا گیا ہے اور لگ لگ کر کے پڑھیا جاتا ہے تو اڈی زبان عربی ہے عربی زبان دے وہ ابتدائی حروف دے وچوں حروف نے تے فرمایا 29 صورتاں دے شروع چ نے جاؤ اللہ فرماندے نے تو اڈی زبان ہے عربی زبان ہے ان دے الفاظ نے کوئی نویں نہیں نوکھی زبان نہیں ہور زبان نہیں تو اڈی اپنی زبان دے الفاظ نے تے جاؤ اے جڑے حروف مقطعات نے نا انہاں دا ترجمہ ہی کر کے دس دیو آندا بھی کسی نو ترجمہ آندا حروف مقطعات دا ترجمہ آندا کسی نو کیوں نہیں آندا وجہ کی ہے اسی یہی ترجمہ کرنے اللہ اعلم بمرادہ ان دا معنی مطلب مفہوم اللہ ہی بہتر جاندا ہے کون جاندا ہے اللہ ہی بہتر جاندا ہے کیوں ان کہنے ہیں
کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ایندا ترجمہ دسیا؟ بولو ذرا، دسیا نہیں؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنے کولوں دسن دی ضرورت کرنی سی؟ جی عرش والے رب نے نہیں دسیا تے جڑا کہندے نا نہیں آپ جانتے نے سارا کچھ ہی، کیوں جی ہے گل انج دی؟ جانتے نے سارا کچھ ہی تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ترجمہ دسیا کیوں نہیں؟ یا کسی صحابی کو صحیح سندنا ثابت ہے تے دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی جانتے سی اللہ پاک نے نہیں دسیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں ترجمہ آ جائے؟ کوئی دلیل لے آؤ میرے پاس سامنے، قرآن چو یا صحیح حدیث چو لے آؤ دلیل کوئی۔ فرمایا جاؤ تہاڈی عربی زبان دے ابتدائی حروف نو لگ لگ کر کے لکھیا سورتاں دے شروع اندر اندہ ترجمہ ہی کر کے دس دیو، تے اج تک اندہ کوئی ترجمہ کر سکیا؟ ترجمہ کر سکیا تے نہیں کر سکن گے انشاءاللہ۔ تو تسی بھی ویسے کوشش کر کے دیکھ لیا جی کہ تو شاید دلیل لب جائے۔ ہن اگر میں اس طرح ہی اگے آغاز کر دیں اگے وعد دا تے ٹائم تو بڑی چھتی گھنٹیاں دے حساب نال بیت جانا ہے، پتہ نہ میں لگن دینا تے نہ ہونا ہے احساس، ٹھیک ہے؟ تے صاحب علم جدوں زیادہ کول بیٹھا ہوئے نا تو پھر ظاہر ہے اوندا ادب و احترام تے انسان ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تاہم سورہ بقرہ دی ابتدا اندر نا اللہ نے یہ گل کر کے نا فرمایا اے او کتاب ہے، اے او کتاب۔ ذالک دم نا ویسے اس میں اشارہ بعید واسطے، دور واسطے، لیکن اتنے اندر معنی قریب واسطے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے وہ۔ اب یہ وہ دا اشارہ جڑا ہے ترجمے دو ہو رہا ہے نا، یہ وہ کتاب ہے وہ کون سی؟ یہ جڑا وہ نا اشارہ کدھر جا رہا ہے کہ جڑی ساریاں کتاباں تو عظمت والی کتاب ہے، یہ او کتاب ہے۔ تو دوجا معنی کیندا بندا ہے اے او کتاب ہے جیڑی جندہ آغاز حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سورہ علق دیاں 5 آیتاں لے کے آئے سی نا، اے او کتاب ہے تے اندے چ کوئی شک بولو مگر ساڈا ایتھے بھی اسی ایتھے ہی فیل ہاں، اگلے کام تے دور دی گل ہے، ایتھے ہی فیل ہاں سی۔ جے یہ گل ہے کہ ہاں اندے چ اللہ نے یہ فرمایا ہے اندے چ شک نہیں تے اے نہیں فرمایا شک کرن والے شک کر نہیں سکتے، شک کرن والے شک کرن گے مگر اندے اندر شک سچی اور حق بات ہے، اندے اندر شک مگر ساڈا پورا یقین ہے تے ہو رہا چاہیے۔ تو پھر یہ سی نا جی واقعی سی مسلمان اس کتاب نو ماننے ہیں تے جو بات انہیں پھر کہہ دیتی ہے نا تے کیا پھر اندے تو ادھر ادھر ایک ذرے دے برابر ہونا چاہیے تے جڑا ہوئے اندہ مطلب انہیں کہ سچا منیا پھر منیا ہی نہیں سچا۔ اتنے ایک جھوٹا لچا لفنگا جہا ملنگ جڑا ہے وہ جڑے جو جناب نجومی کاہن ہوں کوئی جاندے لوگ اپنا ایمان برباد کرنے واسطے جاندے نا لوکی تے انہوں نے کہندے نے ذرا دسو یہ ساڈے تے معاملہ کی سانوں کسی نے کچھ کیتا ہے کہ نہیں؟ تے ایویں ہی نا اکھاں بند کر کے نا جھٹ کو ایویں ڈرامے کرنے نا تے اکھاں بند کر کے کہے گا بڑا تھوڑے تے بڑا سخت ہویا ہے تے فوراً یقین آندا کہ نہیں؟ کیوں بھئی جنہ دا ایمان ہی ایڈا کمزور ہے، پلے ایمان ہی نہیں ہے تے فوری طور تے آندے واقعہ جی میں بھی آندا سا پتہ نہیں معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے، آج ساڈا ایمان یعنی کہ کاہن نجومی بے نماز میں کی کہاں اس طرح دا بندہ گل کیتی ایویں شبدہ بازی والی منہ چو ایویں تکا لایا ہے پتہ پتہ کسے گل دا نہیں تے کہتا تیرے تے واقعی بڑا سخت کیتا ہے تے آج مسلمان آج ساڈی حالت جو کہندا واقعی ساڈے حالات واقعی پھر خراب اس واسطے ہو رہے ہیں تے جے ایسے بندے دی بات ہے تینوں فوری یقین آ گیا ہے تے عرش والا رب جن دی کلام دے شروع چ اس مالک نے کہہ دیتا ہے اندے چ شک ہی نہیں تے کیا کدے اندے تے بھی یقین آیا سانوں؟ اوے ارے مسلمانوں کدھر سو گئے ہو تم؟ کدے اندے تے بھی یقین آیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو انشاءاللہ پھر چور نہیں آئے گا؟ کدی آیا یقین سانوں؟ کہنے اسے پڑھ کے ویکھ لینے جی انج ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح ساڈا یقین ہے۔ فرمایا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ کے راہ نو سویں نا 2 آیتاں تے آپ نے فرمایا ان دے واسطے 2 آیتاں کافی ہو جان گیاں
تو کیا انہیں کدی یقین آیا کافی ہو جان گیا؟ آیا کدے یقین؟ نہیں، بجدا ہی نہیں ساڈا۔ اور آخری صورتاں جڑا بندہ پڑھے کنیاں پناواں نے، کوئی پناہ دا انداز ایسا نہیں جڑا اللہ نے انہاں صورتاں دے اندر نازل نہیں فرمایا۔ ایک ایک آیت دا ترجمہ دی گہرائی تے اگر بندہ اترے، صرف ایک بات کہہ دینا، ایک بات فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، فرما دیو میرے محبوب میں صبح دے رب دی پناہ اندر آنا، صبح دا رب، صبح دے رب دی پناہ اندر احساس دلا رہے ہیں، صرف احساس وہ کیے کہ میں صبح دے رب دی پناہ اندر آنا۔ فرمایا جیڑا رب انی جگہ تے رات ختم کر کے دن چڑھا سکتا ہے، دنیا دی کوئی طاقت ایسی ہے؟ بڑی ترقی کر لی سائنس نے، بڑی ترقی والے نے، کوئی طاقت کسی دی ہے کہ رات ختم کر کے دن چڑھا دے وے؟ کیوں بھئی بولو تو صحیح یار تھوڑا جا، ہے کوئی؟ جیڑا رب انی وسیع اور عریض طویل زمین تے رات ختم کر کے دن چڑھا سکتا ہے تے تیری مشکل حل نہیں کر سکتا ہو؟ کیوں بھئی؟ لیکن ادھر بجے تے پھر نا یقین آوے تے پھر نا ایک ایک آیت دی وضاحت کرا نا اس طرح تے ٹائم اتھے بھی بڑا گزر جائے گا۔ اس واسطے دے یقین پیدا کرو، یقین۔ صحابہ نے کتے چلے کٹے سی، یقین ہی انہا سی، قرآن نال پیار ہی انہا، محبت ہی انہی، الفت ہی انہی، اور تلاوت دی کثرت ہی انہی، مگر ساڑھے کو دینا ٹائم ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے جو چلو یار کم از کم 5 منٹ ہی قرآن کو دینے شروع کر دیو، طریقہ میں دس کے جانا ہے تو یا تو اندہ سال سگیر صاحب بلاون گے، نہیں جے بلا لے تو پھر میں سنا گا انشاءاللہ ضرور توڑے کو۔ اور ہون میں دس کے جانا بھی پڑھنا کہ میں قرآن صرف انہا کو دسنا میں اجی اندہ ترجمہ تشریح مفہوم تے چلو ایک سائڈ تے انہا رکھ دینے ہیں نا، انہوں صرف سانو میں نے یہ دسو پورے اسلامی ملک جنہیں نے کافران دے ملک تے سڑ دو نے ایک سائڈ تے، یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی ایک سائڈ تے کر دیو ذرا، تے جڑے مسلمانہ دے ملک نے انہاں چو کنی تعداد ہوئے جنہاں نے آج تک قرآن پڑھیا؟ بولو ان ذرا، کیوں بھی ہے کہ نہیں؟ ہوں جب میں توڑے جو کہاں بھی ہاتھ کھڑا کرو ہاں تو لیکن گال شرم والی تھی، میں تو نا شرمندہ نہیں کرنا، لیکن اندر ہی اندر نا ارادہ کر لو ہنیں کہ اللہ چلو انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کرایا تو اللہ میں ارادہ کرنا کہ میں اندہ تو کوشش شروع کر دیاں گا، جدو سچی نیت نال کوشش کرو گے تو آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا۔ یار یہ مثالاں کوئی ایک مثال نہیں میرے سامنے، مثال کس طرح دی جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نو پتہ ہے نبی امی نے، نبی امی ان پڑھ، آپ پڑھنا بھی تے لکھنا جان دے، بولو جان دے، تے جے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زبان ہلان تو او مالک پورے دا پورا قرآن یاد کروا سکتا ہے تو کیوں ایڈا دل چھڑ گیا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا جی، میں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ جڑی گل ہے نا میں نہیں کر سکتا۔ اچھا دنیا دا باقی کوئی کام ایسا ہے جن دے بارے اسی کہیے میں نہیں کر سکتا، فائدہ پیچھے ہوئے بڑا بہت زیادہ منافع بڑا کچھ ہوئے تو پھر بندہ کہے نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ تو 24 گھنٹے کھپن نو تیار ہو سی، 24 گھنٹے تو میں اگر قرآن سکھن واسطے 5 منٹ دین نو تیار، تو دنیا دا کوئی کام میں دس دیو کہ جڑا بغیر کرن تو ہی ہو جائے، بغیر کرن تو یہ دین ہی ایڈا سوکھا رہ گیا ہے کہ انہوں اسی ٹائم نہ دئیے تو بغیر کرن تو یاد ہو جائے، تو جب بغیر کرن تو یاد ہوندہ نا تو اللہ تعالیٰ ایڈا اہتمام نہ کر دے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھیج کے آپ نے قرآن نہ سکھان دے، حالانکہ وہ قادر ایسا بھی کر سکتا ہے، قادر ہے لیکن انج کیتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن ایک ہی دفعہ رمضان لیلہ قدر دی رات اندر اللہ نے نازل فرما دیتا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ بھیجے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکی قرآن ہے، مدنی قرآن ہے، تو اللہ نے فرمایا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام پڑھا دے نا تو آپ چھتی چھتی پڑھ دے کہ یہ نہ ہوئے کوئی آیت ہی وچوں رہ جائے بھول جاواں میں یاد نہ ہوئے۔ اللہ فرمایا فلا تعجل، میرے محبوب ایڈی جلدی نہ کر، گھبرا نہ، پریشان کیوں ہونا ہے، اینو یاد کرانا میرا کام ہے، تو گھبرا نہ، اینو جمع کرنا تیرے دماغ دل و دماغ سے جمع کرنا میرا کام ہے، تو نہ گھبرا اس معاملے اندر۔
میں رب آپ ہی جمع کر دیاں گا، ان دا سارا کچھ میں آپ ہی سکھا دیاں گا۔ تے اللہ پاک نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ وہ کڈی عمدہ دعا ہوئے گی کہ اللہ پاک اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں، محبوب اے کیا کر، اے والے الفاظ پڑھیا کر کہ اللہ میرے رب میرے علم چ اضافہ فرما، اضافہ۔ تے ایتھے میں گل روک کے نا ایک وظیفہ دسن لگا، تے وہ وظیفہ نا یاد کر لیا جی، اچھی طرح یاد کر لیا جی وظیفہ، ٹھیک ہے۔ وہ وظیفہ کی ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ اسے سورہ طٰہٰ دے اندر دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ربش رحلی وغیرہ ساری دعا نو نماز تو بعد وظیفیاں دے اندر شامل کر کے 10 دفعہ یہ پڑھنی ہے، 10 دفعہ رب زدنی علما پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ جنہیں روکنا ہے نا اس کام تو ان دا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینو پڑھنا تسی شروع کر دیو، دل دماغ روشن بھی اللہ کر دے گا، دل دماغ کھول بھی دے گا، تے اللہ ثانیہ بھی پیدا کر دے گا۔ ان دی وضاحت مکنی مکنی نہیں، تے ظاہر اشارہ تا تسی سمجھ ہی گیا جے، پھر اللہ کے لو اشارہ است اشارہ ہو گیا ہے، اس واسطے میں احساس دلا رہا ہوں۔ تے صرف نہ یہ صورت دے کے اللہ نے فرمایا دے شک کوئی نہیں، تے اے ہدایت پرہیزگاراں واسطے، کنہ واسطے؟ کیوں بھائی بولیو ذرا، بس آخری بات کر لگا، کنہ واسطے؟ اچھا ہن میں بھی چیک کرنا اپنے آپ نے، تسی بھی کر لو، کیوں بھائی میں بھی چیک کر لینا تے تسی بھی کر لو۔ انہوں نے اٹھایا ذرا بزرگ، توجہ بابا جی، معذرت۔ فرمایا پتہ کی پرہیزگاری میں بھی چیک کر لینا، تسی بھی تے چیک کتوں کرنی ہے؟ ان دے سامنے قرآن دے سامنے پیش کرنا ہے اپنے آپ نو۔ جے تے قرآن نے کہا تھا پرہیزگار تے انشاءاللہ اسی کامیاب، تے جے نے کہا تھا کام تیرا ایک بھی پرہیزگاراں لانی تے پرہیزگار کہنا بھی تو تے پھر اسی شامل ہونا ہے اندے چ۔ صرف احساس دلا رہے ہیں، پوری انسانیت نو تینہ گروہ اندر اللہ نے بیان کر دیتا، پوری انسانیت نو، اور 3 گروہ کیڑے نے اندے تے تسی غور و فکر کرنا ہے۔ پورا قرآن انج نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں 12 سال سے سکھیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال اندر انہوں سکھیا، انج نہیں، صرف احساس دلا رہے ہیں۔ یہ تقریر پھر صحیح، درس پھر صحیح انشاءاللہ، اور یاد کر لیو کہ 3 گروہاں دا تذکرہ ہے۔ پہلے 5 آیتاں اندر پرہیزگاراں دا، 2 آیتاں دے اندر کافراں دا، 13 آیتاں اندر منافقاں دا۔ پوری انسانیت نو اللہ نے 3 گروہاں چ تقسیم کر دیتا ہے، یا تے وہ پرہیزگار نے، یا پکے کافر، تے یا پھر منافق۔ تے مینوں جڑے گروہ نظر آ رہے ہیں نا معاشرے دے اندر سب تو زیادہ وہ 13 آیتاں والا ہے، 13 آیتاں والا۔ پرہیزگار بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، اللہ قلیل ہی ہے، وہ مالک جانتا ہے، میں نہیں جانتا، وہ مالک جانتا ہے۔ تے کافراں والا معاملہ بھی ہے، لیکن سب تو خطرناک، اسلام نو سب تو زیادہ نقصان پہنچان والے منافق نے ظاہری روپ کیے اور اندر کی معاملہ ہے، اندروں کوڑے اتو شکلاں جناب کیا نے۔ 3 نمازاں مسجد نبوی جو پڑھنے والے باجماعت، اور عشاء فجر اوکھی منافقوں واسطے دھوکھا دین دی خاطر نمازاں پڑھنے والے۔ تے فرمایا یہ 13 آیتاں ہن تے ایک گروہ نا لکھ لیا جے، اندر دی نشانیاں لکھ لیا جے، تے جو اسی کر رہے ہیں ہر بندہ وہ بھی لکھ کے گور رکھ لیا جے، تے اپنے آپ نو ایتھے ہی چیک کر لیا جے پورا قرآن ہے جے، میں کچھ نہیں کہندا کہ پورے قرآن چ کی ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ دی بات یاد آئی، جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے آپ نو چیک کراں کہ میں کی ہاں، جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے آپ نو چیک کراں میں کی ہاں، اس بندے نو چاہیے اپنے آپ نو رب دے قرآن دے سامنے پیش کر دے وے، ان دی حیثیت واضح ہو جائے گی تو کی ہے، حیثیت واضح ہو جائے گی، تین بالکل کردار تیرا سامنے آ جائے گا، اے تو
ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਲ ਤਾਦਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਲ ਤਾਦਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 10-12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਦਰਸੇ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ, ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾ ਬਲਕਿ ਸਮਝਾਣ, और ऐसा समझान कि कुरान बेहतर हो जाए। बेहतर 29 रूफ ने सारे 29। और इन्हें तो मैं सवाल करना तो इतने चुप हो जाना, तुम जवाब इतने भी नहीं दे सकना। लेकिन नहीं, मैं इन्ना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ज़ाहिर है मैं भी अगे जाना है। तो कोशिश करो ये 29 अल्फाज के मखारज याद कर लो। तो हरकत किनू कहते हैं? तनवीन, खड़ी ज़बर, खड़ी दे उल्टा पेश, रूफे मद्दा, रूफे लीन, जज़म शद मद, और राह नू मोटा बरीक करना, सीधियां सीधियां गल्लां। लाम नू मोटा बरीक करना, और नून मीम ते शद होवे उते गुन्ना लाजिम। बाकी इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब, ये चीज़ां थोड़ियां जी याद कर लोगे तो किन्ना कुरान इंशाअल्लाह बेहतर पढ़ना आ जाएगा। तो जो बेहतर पढ़ना आएगा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी च भी सुकून होएगा, कबर च भी बरकत होएगी, हशर च भी बरकत होएगी, और इंशाअल्लाह जन्नत च भी ये रब दा कुरान नाल होएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह पाक सिर्फ जड़ा मैं एहसास दिलाया ना, अल्लाह मैनू भी मजीद ते तुहानू भी। ते एक सवाल करके जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ सवाल है कि असी सारे कुरान नू मानने हैं ना? क्योंकि कोई बंदा ऐसा है जल कर नहीं मानने हैं ना सारे। हुण मैं अगर सवाल करा इत्थे सवाल, क्या असी कुरान की बात भी मानने? बोलो हम ज़रा, बोलते नहीं मानने। सवाल अजे अगे, सवाल अजे नहीं, सवाल अगे करन लगा। कुरान की गल भी मानने। तो सवाल मेरा ये जे, तो जिस दोस्त में इहदा जवाब मिल जाए ना, नैट ते बड़ी रिसर्च आ गई अजकल, बड़े बड़े साहिब इलम मौजूद ने, मगर मैं तालिब इलम सवाल करन लगा कुरान की केड़ी केड़ी गल मानने, कदों मानने ते किस तरह मानने। सवाल मैं फिर दोबारा रिपीट करन लगा जे, कुरान की केड़ी केड़ी गल मानने, कदों मानने ते किस तरह मानने। जिस दोस्त ने दा जवाब याद हो जाए ना, तो मेरा नंबर सगीर साहब को शायद होवे, लैके ना तो मैंने जवाब दे दिया जे, मैं उनका शुक्रिया अदा करांगा और उन्होंने सलाम पेश करांगा। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह मेरा चंद घड़ियां दा आना, अहबाब दा तवज्जो ना सुनना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। ये बुजुर्गों की मुहब्बत है, मेरे जैसे नूं भुलाया नहीं, चलो याद कर लेंदे ने। इन्हां दा प्यार है, इन्हां दी मुहब्बत है। बाकी इंशाअल्लाह शानदार खिताब तो इंशाअल्लाह तुहानूं पता है कि खतीबां दा काम है खिताब करना, ते तालिब इलम दा काम सबक सुनाना, उन्हां दी मौजूदगी च खिताब खतूब नहीं। इस वास्ते ये इंशाअल्लाह तफसीली खिताब इन्हां दा होने वाला है। अल्लाह पाक इन्हां दी ज़िंदगी अंदर बरकत फरमाए। अहमद हसन साजिद साहब, अल्लाह दीन दा ज़्यादा तो ज़्यादा काम पुरखलूस अंदाज नाल अल्लाह करन दी इन्हां नूं तौफीक दे, हिम्मत दे, खलूस नीयत सारियां तो पहली चीज़ ज़रूरी है। ये असी अपने अमाल अंदर इन्हूं मुकद्दम करिए। अल्लाह चंद घड़ियां दा बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।